مانگنے والوں سے نہ مانگا کر. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. او لوگو انتم الفقراء. فقراء جمع فقیر دی. فقیر کا معنی دینے والا، فقیر کا معنی گنج بخش، فقیر کا معنی عطا کرنے والا. بولو نہیں، فقیر کا معنی یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، تم سب مانگا تو، تم سب بھکاری ہو، تم سب گدا ہو، تم سب سوالی ہو. الی اللہ، کس کے دروازے کے؟ بادشاہ ہے تو منگتا ہے، پیغمبر ہے تو سوالی ہے، ولی ہے تو گدا ہے. کس کے دروازے کا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. کس کے دروازے کا؟ قرآن کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، سورت فاطر ہے. جائیے گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھیے. تم سب بھکاری ہو، تم سب مانگت ہو، تم سب گدا ہو. پنڈی والوں، کاش آپ میرے اشاروں کو سمجھتے چلے جائیں، اشاروں کو سمجھتے چلے جائیں تو ایک ایک جملہ ایک ایک گھنٹے کی تقریر بنتا چلا جائے. ایک ایک میرا جملہ ایک ایک گھنٹے کی تقریر بنتا چلا جائے. آپ میرے اشاروں کو سمجھتے چلے جائیں. تم سب مانگت ہو، تم سب بھکاری ہو، تم سب سوالی ہو. کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی گدا ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی اللہ کا نیک بندہ. تم سب سوالی، گدا، بھکاری ہو. یہ اعتبار نہیں آندا عرفات دے میدان وچ باب آدم نو ویکھو. کس سے مانگا؟ کس سے مانگا؟ یہ اعتبار نہیں آندا. نوح نو کشتی دا ملاح بندے ہویا ویکھو. کس سے مانگا؟ ابراہیم کو آگ میں دیکھو. کس سے مانگا؟ یوسف کو جیل میں دیکھو. کس سے مانگا؟ موسیٰ کو بحر کلزم کے کنارے دیکھو. کس سے مانگا؟ جو اعتبار نہیں آتا تو میرے اس بوڑھے پیغمبر کو دیکھو جس دے سر دے وال چٹے ہو گئے، ہڈیاں دی رس مک گئی، 120 سال دی عمر ہو گئی، بیوی دی عمر 99 سال ہو گئی، تے پتر منگن دی واری آئی تے میرے سامنے بھکاری بن گیا. مولا پتر دے دے، مولا موسم تے نہیں، پر اس بچی نو، مریم نو، گرمیاں دے پھل سردیاں چ دے چھڈے نہیں، مینوی جوانی دا پتر بڑھاپے چ عطا کر دے. موسم تے میرا بھی کوئی نہیں. کس سے مانگا؟ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کس سے مانگا؟ حضرت ایوب نے بیماریوں میں کس سے مانگا؟ نبی پاک نے غار ثور میں کس سے مانگا؟ نبی پاک نے بدر میں کس سے مانگا؟ خیبر میں حضرت علی نے کس سے مانگا؟ کربلا میں سیدنا حسین نے کس سے مانگا تھا؟ یہ سب کس سے مانگتے تھے؟ یہ سب کس کو پکارتے تھے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب نمازی یہاں پہنچتا ہے اللہ اوپر سے آواز لگاتے ہیں فسال یا عبدی. میری اتنیاں تعریفاں کیتیاں نہیں، اتنیاں حمداں کیتیاں نہیں، اتنیاں سناماں کیتیاں نہیں. مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ بیٹے مانگتا ہے، بیٹے دیتا ہوں. بیٹیاں مانگتا ہے، بیٹیاں دیتا ہوں. تخت مانگتا ہے، تخت دیتا ہوں. دولت مانگتا ہے، دولت دیتا ہوں. صحت مانگتا ہے، صحت دیتا ہوں. اور ہر نمازی کہتا ہے مولا اتنی تعریفیں، اتنی حمدیں، اتنی ثنائیں دنیا مانگنے کے لیے نہیں کی ہیں. میری تو ایک ہی دعا ہے، اہدنا الصراط اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہیں اس کو چھوڑ رہے ہیں اور مولانا نے پھر کبھی بلایا مولانا نے تو
تو یہیں سے میں بات کو انشاءاللہ شروع کروں گا کہ صراط مستقیم کیا ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث۔ اللہم اغفر ذنوبنا اللہم اغفر ذنوبنا اللہم اغفر ذنوبنا۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، روح سیاہ ہیں، تیری نافرمانیاں کی ہیں، اپنا گناہوں کا اقرار کر کے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ملک عزیز پاکستان کی سلامتی، سالمیت اور استحکام کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرمائے، سلامتی اور سالمیت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کے دشمنوں کو، چاہے وہ دشمن بیرونی ہو یا دشمن اندرونی ہو، جو بھی ہمارے ملک کے دشمن ہیں، یا اللہ تو ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ میرے اللہ ہمارے ملک کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما دے اور ہمارے ملک کو قیامت کی صبح تک قائم رکھ۔ مولا ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہمارے ملک کی بے چینی چین میں بدل دے، بے سکونی سکون میں بدل دے۔ یہ جو آپس کے اختلاف انتشار ہیں، یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں عیسائیوں کو مسلمانوں سے لڑانے کی اور مختلف فرقوں کو آپس میں بھڑانے کی، مولا ان سازشوں کو ناکام بنا دے، مولا ان سازشوں کو ناکام بنا دے۔ یہ سب ہندوستان کی، اسرائیل کی راہ کے ایجنٹوں کی کاروائیاں ہیں کہ ملک کے اندر عیسائیت اور مسلم قوم کا لڑائی اور جھگڑا ہو جائے، جگہ جگہ ایک دوسرے کے معبد خانے کو جلانے لگ جائیں۔ مولا جو لوگ بھی اس طرح کی کاروائیوں میں ملوث ہیں، تو ان کو تباہ و برباد فرما دے میرے اللہ، تو ان کو تباہ و برباد فرما دے میرے اللہ۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب کو ایمان کی حالت میں اٹھا، حوض کوثر سے جام عطا فرما، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار کی دولت دے دے، مقروض لوگوں کو قرضہ اتارنے کی توفیق دے دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے، جن پہ غلط مقدمات ہیں ان کو رہائیاں عطا فرما دے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ ایک دعا ضرور کیجئے، اپنے ان بزرگوں کو، اپنے ان بھائیوں کو، اپنی ان ماؤں کو، اپنی ان بہنوں کو ہم یاد کرتے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، جتنے مومن مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، مولا سب کی مغفرت فرما دے میرے اللہ، سب کی مغفرت فرما دے میرے اللہ، ان کے گناہوں سے درگزر فرما میرے اللہ، ان کے درجات بلند فرما دے میرے اللہ، تو ان سے راضی ہو جا۔ اس مسجد کے لیے دعا کیجئے جو مرکز ہے اہل حق کا، اور اہل حق لوگ یہاں بیان کرتے رہے، اللہ اس کو آباد و شاد رکھے۔ ان کا جو مدرسہ ہے بنات کا، بچوں کا، اللہ اسے آباد و شاد رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔